اللہم صلی علی محمد و آلہ و اطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ لاکھوں کروڑوں درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت پر کہ جن کی محنت اور توسل سے قرآن پاک آج ہم تک پہنچا، اور کاتبین وحی پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصاً رحمت نازل ہو کہ جن کی لکھاوٹ کا صدقہ قرآن پاک آج ہم تک کتابی صورت میں محفوظ طور و طریقے سے پہنچا۔ قرآن پاک کی سب سے بڑی صورت اور پہلی صورت سورۃ البقرہ ہے، جو مدنی ہے اور مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، 40 رکوع اور 286 آیات پر مشتمل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ با منی سات، اسم منی اللہ، حمزہ چونکہ وصلی ہے اس لیے گر گیا، اور سین اور میم با کے ساتھ مل گیا۔ بسم نام کے ساتھ اللہ کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے ساتھ، الرحمن جو ایسا اللہ جو بڑا ہی مہربان، الرحیم اور ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو نہایت ہی رحم فرمانے والی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں، ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ جو بڑا ہی مہربان اور ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو نہایت ہی رحم فرمانے والی ہے۔ الف لام میم۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں زندگی کے ہر طور طریقے کا نچوڑ رکھ دیا ہے۔ الف لام میم یہ 3 حروف پر مشتمل، ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں، جو لکھے تو الگ الگ جاتے ہیں لیکن پڑھے ایک ساتھ ہی جاتے ہیں۔ الف لام میم کا مطلب کوئی علماء، کوئی محدثین، کوئی مفکرین نہیں جاتا۔ کیوں؟ جس طرح دنیا میں رہتے ہوئے اگر ہم کسی دوسرے ملک میں ہم کسی شخص کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں تو اس کو ایک کوڈ ورڈ دیتے ہیں، کوڈ ورڈ، یا اگر کوئی فوجی اپنے جاسوسوں کے ساتھ رابطہ کرتا ہے، یا اگر کوئی پیارا اپنے پیار کو خفیہ رکھنے کے لیے کسی کے ساتھ رابطہ کرتا ہے تو اس کو کوئی کوڈ ورڈ دیتا ہے، کوئی ایسا لفظ جس کے ساتھ وہ اس کی پہچان کر سکتا ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2 قسم کا پیار، ایک پیار ظاہری جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہر فرمایا قرآن پاک کے صورت میں، اور ایک پیار ہے باطنی جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ظاہر فرمائے گا امت پر۔ اسی قرآن پیار باطنی کی صورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حروف مقطعات کی صورت میں لکھی، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کوڈ ورڈ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، یہ ایسا کوڈ ورڈ ہے کہ جن کا ترجمہ کوئی بھی عالم، کوئی محدث، کوئی مفکر نہیں کر سکا۔ ان لفظوں کی حقیقت جب قیامت کے دن کھولی جائے گی تب ہی ہمیں معلوم ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کون سی مبارک ہستی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ کتنا بلند ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کتنے عالی مرتبہ نقطہ نظر کے حامل ہیں۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کا تعارف بیان فرمایا ذالک یہی، الکتاب ایسی کتاب ہے، الف لام شروع میں آ گیا، لہٰذا کتاب کا جو مرجع ہے وہ قرآن پاک کی ذات ہے، قرآن پاک کی کتاب ہے، اور اسی لیے الف لام میم ذالک الکتاب، کتاب کے شروع میں الف لام کا اضافہ کیا گیا، اس کو خاص بنایا گیا۔ ذالک الکتاب، یہ قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے، لا نہیں، لا نافیہ کے لیے آتا ہے، لہذا لا کا مطلب ہوا نہیں، ریب شک، اسی سے ملتا جلتا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، عیب، جس میں کوئی غلطی ہو، کوئی کوتاہی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے بھی آگے، عیب سے بھی آگے بڑھ کر ریب کا لفظ استعمال فرماتے ہوئے بات ہی کو ختم کر ڈالا کہ اس میں غلطی تو دور، اس میں کوئی شک والی بھی بات نہیں ہے۔ فیہ، اس میں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک والی بات نہیں، یا کسی شک کی گنجائش ہی نہیں۔ ہدن، ہدایت، پیچھے سورۃ الفاتحہ میں ہم نے اہدن کا لفظ پڑھا، اہدی امر کا صیغہ ہے جو ہدایت سے نکلا ہے، ہدن اس کی مصدر ہے، اور اسی سے ملتا جلتا لفظ ہدایت بنا ہے۔ ہدل، ہدایت، للمتقین، لام زیر لام لل، یہ الگ ہے، اور متقین کا لفظ الگ ہے، لل کے لیے، متقین پرہیزگاروں، جو پرہیزگار کون لوگ ہیں؟ جو اپنے دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نہ صرف خوف سے معمور رکھتے ہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے منور رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر طرح کی نافرمانی سے باز رہتے ہیں۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، ہدایت ہے متقین کے لیے۔ الذین، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب والوں کا تعارف بیان فرمایا۔ الذین، یہ وہ لوگ جو یؤمنون، ایمان لائے،
فعل مضارع کا صیغہ ہے، اس حال میں بھی ایمان لاتے ہیں یا مستقبل میں بھی یا ایمان لائیں گے، کیونکہ اسلام نے پھیلنا ہے اور اللہ ہی جانتا ہے کہ کتنے لوگ مسلمان ہوں گے۔ یؤمنون، وہ الذین یؤمنون، وہ لوگ جو ایمان لائیں، بالغیب، با کا میں نے ساتھ، غیب میں نے غیب۔ اچھا یہاں پہ ایک اور وضاحت کرتا چلوں کہ ہمارے ہاں پہ اردو اکثر صحیح نہیں بولی جاتی۔ غیب، غیب کا مطلب ہوتا ہے چھپی ہوئی چیز، پوشیدہ۔ اب جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ فلاں انسان غائب ہے، غائب ہے، غائب لفظ غلط نہیں ہے، لیکن اس کو موقع کی مناسبت سے بولنا صحیح ہے۔ اگر ہم اس طرح کہیں کہ فلاں چیز غائب ہے، غائن الف حمزہ پہ، تو وہ امر کا صیغہ بن جائے گا۔ الغیب مصدر سے امر کا صیغہ، جس کا مطلب ہوگا کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ انسان غائب نہیں ہے، بلکہ وہ غائب انسان چیزوں کو غائب کرنے والا ہے۔ بالغیب، غیب پر یہاں چونکہ قرآن پاک کی بات، قرآن پاک میں غیب کی بات ہو رہی ہے، لہٰذا غیب سے مراد وہ چیزیں یا وہ مشاہدات جن کو ہماری آنکھ نہیں دیکھ سکتی دنیا میں رہتے ہوئے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات، جس کا نور ہم تو کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی نہیں دیکھ پائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف محسوس فرمایا بلکہ کھلی آنکھوں سے دیکھا، بالغیب، غیب۔ اور دوسری غیب کی چیز ہیں فرشتے، جو نوری مخلوق ہیں، فرشتوں پر، آسمانی کتابوں پر۔ آسمانی کتابیں اگرچہ غیب نہیں ہیں لیکن ان کے اکثر احکامات، جیسے توریت، زبور، انجیل، قرآن پاک کی تو واضح ہے، لیکن توریت، زبور، انجیل کے اکثر احکامات ہم سے پوشیدہ رکھے گئے ہیں۔ رسولوں پر، تمام انبیاء کرام علیہم السلام پر، موت اور زندگی پر اور موت کے بعد دوبارہ زندہ اٹھنے پر ہی مان لانے کو غیب کہا جاتا ہے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور قائم کرتے ہیں نماز کو۔ نماز کب فرض ہوئی اور نماز کے ارکان، نماز کا طریقہ کیا ہے، یہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اپنی اگلے سیشن تفسیر القرآن میں ہی ڈسکس کریں گے۔ یہ تو چونکہ ترجمۃ القرآن ہے اس لیے اس کی تفصیل یہاں مناسب نہیں ہے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور قائم کرتے ہیں نماز کو، وَمِمَّا، اور اس میں سے، رزقناہم، جو ہم نے ان کو رزق دیا، ينفقون، وہ خرچ کرتے ہیں۔ وہ لوگ جو ایمان لائے غیب پر اور قائم کرتے ہیں نماز کو، اور اس میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا خرچ کرتے ہیں۔ یعنی کہ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کی 3 صفات بیان فرمائی۔ نمبر 1 غیب پر ایمان لانا، نمبر 2 نماز کو قائم کرنا، اور نمبر 3 زکوٰۃ ادا کرنا، یہ صدقہ و خیرات کرنا۔ رزقناہم ينفقون میں زکوٰۃ بھی شامل ہو جاتی ہے اور صدقہ و خیرات بھی شامل ہو جاتے ہیں، چاہے وہ 10 روپے ہوں، 1 روپیہ ہو، یا چاہے چھوٹی روٹی کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو، جو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے جانوروں اور پرندوں اور اس کے بعد کیڑے مکوڑوں کے لیے ڈال دیتے ہیں۔ والذین، اور وہ لوگ، یؤمنون، ایمان لائے، بما، جو انزل، نازل کیا گیا، الیک، آپ کی طرف، وما، اور جو انزل، نازل کیا گیا، من قبلک، آپ سے پہلے والوں کی طرف۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے کس پر؟ اس پر جو بما انزل، جو نازل کیا گیا، الیکا، آپ کی طرف، یعنی قرآن پاک اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیگر احکامات، وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے والے رسولوں کی طرف، رسولوں کا لفظ یہاں پہ پوشیدہ ہے لہٰذا بریکٹ میں لکھا جائے گا، جو پہلے والے رسولوں کی طرف جو نازل کیا گیا، کیا نازل کیا گیا؟ صحیفے، آسمانی کتابیں۔ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 2 میں اور آیت نمبر 3 اور آیت نمبر 4 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب کا تعارف اور مومنین، کتاب والوں یعنی مومنین کا تعارف بیان فرماتے ہوئے ان کی صفات کو بیان فرمایا کہ وہ مومنین یعنی قرآن پاک ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا بھی دیا، ساری دنیا کے لیے ہدایت دی، بلکہ ان لوگوں کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے۔ اور متقین کون لوگ ہیں؟ جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں، غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ اور غیب میں کون سی چیزیں شامل آتی ہیں؟ غیب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، فرشتوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت، اور تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی ذات، اور اسی طرح جو اسلام نے، جن کی خبریں ہمیں اسلام نے دی ہیں، وہ تمام چیزیں غیب میں شامل ہوتی ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز، اور نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز 5 وقت کی ہم پر فرض ہے اور جو اسلام کا اہم ترین رکن ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بات چیت کرنے کا، اور رابطے میں رہنے کا، اور مانگنے کا، اور ہماری حاجتیں مانگنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے نماز ہی ذریعہ ہے۔ اور دوسری چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہایت ہی پسند ہے وہ ہے زکوٰۃ دینا۔ زکوٰۃ جس سے غریبوں کی مدد ہوتی ہے، معاشرہ میں دولت گردش کرتی رہتی ہے۔ کوئی آپ کی زکوٰۃ، آپ کے صدقے کی بدولت کوئی بھوکا سوئے یا نہ سوئے، لیکن آپ کو دعائیں ضرور ملتی ہیں۔
اور وہ لوگ جو ایمان لائے قرآن پاک اور اس کے بعد وہ تمام صحیفوں یعنی تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی نازل کردہ کتابوں پر، اور وہ وہی آخرت کا یقین رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نہ صرف ہر شر اور شیطان سے محفوظ رکھے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اولیاء کرام علیہم السلام کے راستے پہ قرآن پر عمل کرنے کا